جی السلام علیکم عزیز طلبات. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے جماعت دہم کا حصہ نظم، اور حصہ نظم کی نظم نمبر 5 ہے کسان، جس کا آج ہم شعر نمبر 7 اور 8 اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کا مفہوم اور ان کی تشریح کریں گے. تو چلتے ہیں جی. پہلے شعر جو ہے وہ آج کے پہلے شعر کی طرف، جو کہ ہے 7واں. جوش ملی آبادی کہتے ہیں جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار. بازو کی صلابت کے معنی ہیں بازو کی طاقت، مضبوطی، قوت. نزاکت کا جو ہے وہ نازک سے ہے، یعنی نرمی، نازک پن، ملامت، یا پھر ملائمت اس کو آپ بولیں گے، یا پھر نرم پن لکھ سکتے ہیں، یا پھر نفاست پسندی کے معنی میں آتا ہے. مدار کے معنی انحصار کے ہیں. جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہریار. کس بل مین جس کے کندھے پر کہہ سکتے ہیں، جس کے بوتے پر، جس کے انحصار پر، جس کے بل بوتے پر. غرور شہریار بادشاہ کا غرور. مفہوم ہے کسی ملک کے اعلیٰ معیار زندگی کا انحصار نہ صرف کسان پر ہوتا ہے، بلکہ کسان اپنے ملک کے بادشاہ کا بھی غرور ہوتا ہے. تو اہم نکات اس کے 4 ہیں. بازو کی صلابت ہے، نزاکت کا مدار ہے، کسبل ہے، اور غرور شہریار ہے. جوش ملی آبادی جو کہ تخلص جو ہے وہ شباب اختیار کرتے تھے، اور بعد میں پھر جوش اختیار کیا، ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے. اس وجہ سے ان کے کلام میں جو ہے وہ جہاں مناظر فطرت اور باقی جو ہے وہ اہم موضوعات پر کلام ملتا ہے، وہیں جو ہے وہ انہوں نے اس نظم میں کسان کی محنت اور مشقت کو جو ہے وہ کسی ملک کی معاشی ترقی میں اہم جو ہے وہ اہمیت دی ہے. تو جوش ملی آبادی کہتے ہیں کسی ملک کے اعلیٰ معیار زندگی، کسی ملک کی جو ہے وہ خوبصورت اور کوالٹی لائف کا جو انحصار ہے یا مدار ہے، وہ کسان کے بازوں کی قوت پر منحصر ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ کسان ہی ہوتا ہے جو بہترین فصلیں اگا کر، بہترین جو ہے وہ پیداوار دے کر اپنے ملک کو معاشی طور پر مضبوط کرتا ہے، اور اس کے ملک کے عوام ان کی اس کسان کی اگائی گئی ان فصلوں کو، یا کسان کے اگائے گئے ان اناج کو جو ہے وہ بہترین آگے ملکی کارخانوں میں استعمال کر کے اپنے ملک کے عوام کے لیے بہترین چیزیں، اعلیٰ معیار کی چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، پیدا کی جاتی ہیں، جس سے اس ملک کی تہذیب و ثقافت، اس کا رہن سہن، ان کا پسند کا جو معیار ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. دوسرا ہے کہ جس کے کسبل پر اکڑتا ہے غرور شہریار، کہ کسان اپنے ملک کے بادشاہ کا غرور ہوتا ہے، یعنی اس کے بادشاہ کو بھی اپنے کسان پر فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے. تو کیونکہ کسان محنت و مشقت کر کے کھیتوں سے بھرپور پیداوار حاصل کر کے جب وہ ملکی منڈیوں تک پہنچاتا ہے، جس سے وہ گورنمنٹ جو ہے، حکومت، وہ اس کو زر مبادلہ کے طور پر باہر فروخت کرتی ہے، اور اس سے وہ مضبوط ہوتی ہے دفاعی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور اس کے ملک کا بادشاہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ اپنے کسان پر نہ صرف فخر کرتا ہے، بلکہ وہ اپنی حکومت کو بھی مضبوط سے مضبوط تر کرتا چلا جاتا ہے. تو گویا اپنے ملک کی حکومت اور بادشاہت کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرنے والا یا طاقت دینے والا کسان ہی ہے. اس کی محنت کے نتیجے میں رہیں کھلیان ہرے، اس کی ہمت سے چلے ملک کے سبھی کام بڑے. 8واں شعر ہے جی. دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں. جھلسا ہوا مراد جلا ہوا رخ کہتے ہیں چہرے کو، مشقت محنت کو کہتے ہیں، سخت محنت. رواں کہتے ہیں چلتا ہوا یا جاتا ہوا. مفہوم ہے کسان جب شام کو گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے پورے دن کی مشقت کے نشان واضح دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ہم نے کہا تھا جھلسا ہوا رخ، مشقت کے نشان، گھر کی جانب. دیکھیں جی آخری شعر ہے نظم کا، مقطع نہیں ہے.
کیونکہ اس میں شاعر نے تخلص استعمال نہیں کیا، مانی کہ اس کے اور بھی اشعار موجود ہیں، لیکن یہ 8واں شعر ہے جو کہ آخری ہے۔ تو اس میں جوش ملی آبادی نے کسان کے شام کو گھر لوٹنے کی خوبصورت دلکش انداز میں منظر کشی کی ہے۔ کہ سارا دن کی محنت اور مشقت کرنے کے بعد کسان جب شام کو گھر کی راہ لیتا ہے، گھر کی جانب روانہ ہوتا ہے، تو اس کا تمتمایا ہوا چہرہ، اس پہ پڑی ہوئی ڈسٹ، مٹی اور گرد جو ہے، اس کے مٹی سے بھرے ہوئے کپڑے اور بہتا ہوا پسینہ، یہ اس کے سارے دن کی محنت اور مشقت کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اور اب وہ کام کاج کر کے اپنے کھیتوں سے منہ موڑ کر گھر کی جانب جاتا ہے، تاکہ وہ تازہ دم ہو کر آرام کر کے اگلے دن پھر جو ہے وہ اپنے کھیتوں میں کام کے لیے تیار ہو سکے۔ تو جیسے ہے یہ بیلوں کی جوڑی جو گھبرا گئی، تو اس کی جگہ دوسری آ گئی، اسی سے تو لیتا ہے سارا جہاں، بڑا محنتی ہے بہادر کسان۔ تو یہ تھے بیٹے 2 اشعار۔ مشقی سوالات بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہم نوٹس میں پڑھتے ہیں جا کے، کیونکہ وہاں سے آپ کو تشریح کے پیٹرن کا بھی میں بتاتا ہوں، اور وہیں سے ہم مشقی سوالات بھی کریں گے۔ تو اس کا جو ہے وہ یہ شعر نمبر 7 اور 8 تھا، تو یہ شعر نمبر 7 ہے۔ یہاں سے بیٹے اس کو آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ ابتدائیہ لائنیں ہیں، تمہیدی سطریں بھی جسے کہتے ہیں، کہ یہ خوبصورت اور دلکش شعر جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی نظم کسان سے لیا گیا ہے۔ جوش ملی آبادی انقلابی شاعر تھے، غزل کے مخالف تھے، صرف نظم کے شاعر تھے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کی شاعری میں عام آدمی اور محنت کش کے حالات واضح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ پوری نظم کسان کی محنت و مشقت کی عکاس ہے، جس میں جوش ملی آبادی ملکی معیشت میں کسان کے کردار کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے اسے کسی بھی ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں۔ تو یہ 4 لائنیں جو ہیں یہ بیٹے آپ نے اس نظم کے کسی بھی شعر کی تشریح کے شروع میں لکھنی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہ ہے کہ وہی تشریح ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے، تو یہاں سے بھی آپ اس کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ریفرنس شعر ہے، اس کو آپ جو ہے وہ یاد کریں، لکھ لیں، اور اس کے بعد یہ دوسرا حصہ ہے آگے جو دوسرے مصرعے سے متعلق ہے، تو یہ آپ نے بعد میں اس شعر کے بعد میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 پہ ہے، اس کا مفہوم ہے جی کہ کسان جب شام کو گھر جا رہا ہوتا ہے تو سارے دن کی محنت اور مشقت کے نشان اس سے چہرے سے واضح ہوتے ہیں۔ اس میں بھی سیم آپ نے 4 لائنیں جو ہے وہ یہاں تک یہ آپ نے ابتدا میں لکھنی ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کا مفہوم مختصراً بیان کرنا ہے کہ یہ آخری شعر ہے، مقطع نہیں ہے، کیونکہ اس میں جوش نے تخلص استعمال نہیں کیا، اور یہ اس میں شاعر نے کسان کے گھر لوٹنے کی تصویر کشی کی ہے۔ پھر جو ہے وہ یہ ریفرنس اشعار ہیں، ان کو آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا دوسرے شعر سے مصرعے کے متعلق اس کا ہے، اور پھر یہ ریفرنس شعر ہے، یہ آپ اس میں لکھ دیجیے گا، تو آپ کی تشریح انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ مشقی سوالات ہیں جی۔ پہلے شعر میں شاعر نے کسان کو کیا کہہ کر اس کی تحسین بیان کی ہے، تو آپ لکھیں گے پہلے شعر میں شاعر نے کسان کو ایک قوی انسان، ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار کہہ کر اس کی تحسین کی ہے۔ دوسرا، شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ شاعر نے محنت اور مشقت کی بنا پر کسان کو ارتقاء کا پیشوا قرار دیا ہے۔ نبض خاک پہ انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، جواب ہے جی کہ نبض خاک پہ انگلیاں رہنے سے مراد ہے کہ کسان کے ہاتھ سارا دن اپنے کھیتوں کی مٹی میں کام کرنے میں مصروف رہتے ہیں، اور اس دوران اس کی انگلیاں کھیتوں کی مٹی میں اس طرح ہوتی ہیں جیسے کوئی ڈاکٹر یا حکیم کسی مریض کی نبض پر انگلی رکھ کر اس کے مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ اسی طرح کسان بھی گویا اپنے کھیتوں کو لاحق مرض کی تشخیص کر رہا ہوتا ہے۔ کون سی قوتیں سرنگو رہتی ہیں؟ تخریب کاری کرنے والی قوتیں کسان سے سرنگو رہتی ہیں۔ کسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی گئی ہے اسے بیان کریں۔ تو اس میں ہے کہ سارا دن کھیتوں میں کام کرنے کے بعد شام کو کسان جب گھر لوٹتا ہے تو سارے دن کی مشقت کے نشان اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں۔ آخری سوال ہے جی، نظم کے آخری شعر میں کن 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا؟ تو وہ 5 چیزیں یہ ہیں: دھوپ ہے، جھلسا ہوا رخ ہے، مشقت ہے، کھیت ہے، اور گھر ہے۔ تو یہ تھا بیٹے آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو جو وہ پسند آیا ہوگا، اور آپ اب نظم کی تشریح آسان الفاظ میں انداز میں کر سکیں گے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے، ملیں گے۔ بہت شکریہ۔